ہم گراؤ جلاؤ کے قائل نہیں، ہم پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگانے کے قائل نہیں، نہ ہی ہم مظلوم اور معصوم مسلمانوں نہتے شہریوں کے اوپر گولی چلانے کے قائل ہیں۔ ملک کے اندر جتنی بھی افراتفری ہے یہ افسوسناک ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے اس افراتفری کی بنیاد کیا ہے؟ میکرون نے حضرت رسول اللہ کی شان اقدس میں اعلانیہ گستاخی کی اور اس گستاخی کے اوپر ندامت کا کوئی اظہار نہیں کیا۔ یہ مسئلہ تحریک لبیک کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ فقط بریلویوں کا مسئلہ نہیں بلکہ اہل الحدیث کا مسئلہ ہے، دیوبندیوں کا مسئلہ ہے، پوری امت کا مسئلہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم خان صاحب اور ان کی پوری کابینہ کے اس اقدام کی برے طریقے سے مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے مس ہینڈل کیا سچویشن کو، انہوں نے کنفلکٹ ریزولوشن کے لیے صحیح انداز کو اختیار نہیں کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ حالات حاضرہ کے حوالے سے میں نے ہمیشہ آپ دوست احباب کے سامنے اپنے نقطہ نظر کو رکھا ہے، اس نقطہ نظر کے حوالے سے میں نے کبھی آپ کو باؤنڈ نہیں کیا کہ آپ لازماً میری بات کو مانیں، لیکن میں آپ کے لیے ایک فکر امیز بات یا فکری بات کو آپ کے سامنے ضرور رکھتا ہوں۔ حضرات گرامی اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے معاملات کے اندر ہمارا نقطہ نظر تحریک لبیک سے جدا ہے، ہماری اپنی فکر ہے، ہمارا اپنا انداز ہے، ہمارا اپنا کام کرنے کا اسلوب ہے، لیکن حضرات گرامی قدر بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو امت کے مشترکات کا حصہ ہوتے ہیں، ان معاملات کے اندر عقیدہ ختم نبوت اور حرمت رسول اللہ کا معاملہ سر فہرست ہے۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ میکرون نے حضرت رسول اللہ کی شان اقدس میں اعلانیہ گستاخی کی اور اس گستاخی کے اوپر ندامت کا کوئی اظہار نہیں کیا۔ یہ مسئلہ تحریک لبیک کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ فقط بریلویوں کا مسئلہ نہیں بلکہ اہل الحدیث کا مسئلہ ہے، دیوبندیوں کا مسئلہ ہے، پوری امت کا مسئلہ ہے کہ جو حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، پاکستان کا قانون ہو یا شریعت کی بات ہو یا ابن تیمیہ کے فتاوی جات ہوں یا قرآن مجید کی آیات ہوں یا حدیث طیبہ ہوں یا سنت متواترہ ہو، حضرات گرامی قدر وہ شخص جو ہے شریعت اسلامیہ میں اس کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر امت کمزور ہے، امت بدحال ہے، لیکن امت اتنی کمزور نہیں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو ٹھنڈے پیٹوں گوارا کر لے۔ حضرات گرامی قدر، ہم کسی کو قتل کرنے کی بات نہیں کرتے۔ ابھی راستے میرے بیٹے نے مجھے بتلائی یہ بات کہ آپ کے حوالے سے ٹویٹر پہ یہ ٹویٹ چل رہی ہے کہ آپ نے فرانسیسی سفیر کو قتل کرنے کی بات کی ہے۔ میں نے کہا یہ بات فقط پراپوگنڈا ہے، ہمارا اصل موقف وہی ہے کہ فرانس نے حضرت رسول اللہ کی اعلانیہ توہین کی اور اس کے اوپر کسی قسم کی معذرت خانہ رویے کو اختیار نہیں کیا، اس کے اوپر کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا، کسی قسم کی شرمندگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اگر اس کے سفیر کو ملک سے باہر نکال دیا جائے، اس سے سفارتی تجارتی تعلقات کو منقطع کر دیا جائے تو اس میں کون سے حرج والی بات ہے؟ ہم گراؤ جلاؤ کے قائل نہیں، ہم پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگانے کے قائل نہیں، نہ ہی ہم مظلوم اور معصوم مسلمانوں نہتے شہریوں کے اوپر گولی چلانے کے قائل ہیں۔ ملک کے اندر جتنی بھی افراتفری ہے یہ افسوسناک ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے اس افراتفری کی بنیاد کیا ہے؟ اگر فرانس کے سفیر کو ملک سے باہر نکال دیا جائے تو حضرات گرامی قدر اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اگر اس بنیاد کے اوپر ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور ملک میں انارکی کا خاتمہ ہو سکتا ہے تو اس میں کون سے حرج والی بات ہے؟ شیر رشید صاحب جو ایک دور کے اندر لبیک کے نعرے لگاتے رہے، آج وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ان کا مطالبہ اس قسم کا ہے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کا بڑا غلط امیج جائے گا۔ غلط امیج جائے گا، کیا غلط امیج جائے گا؟ کہ یہ اپنے نبی کی حرمت کے حوالے سے فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات کو منقطع کر دیا ہے۔ اگر فرانس کے صدر کو اس بات کے اوپر کوئی شرم نہیں آتی تو تمہیں امریکہ کے سامنے، برطانیہ کے سامنے اور فرانس کا سامنا کرنے سے کیوں شرم آ رہی ہے؟ حضرات گرامی قدر، یہ موقف بالکل واضح ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں ہاں کا ڈیڈ لاک لگانا اور ملک کے اندر اس بات کو جو ہے ہوا بنا کے پیش کرنا، باقی ملک میں امن ہونا چاہیے، نجی املاک کی حفاظت ہونی چاہیے، لوگوں کے جان و مال کو محفوظ ہونا چاہیے، سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ حضرت رسول اللہ کی ناموس پہ حملہ کرنے والے فرانس کے سفیر کو ملک بدر نہیں کیا جا سکتا، اس کے نتیجے کے اندر معاشرے کے اندر فساد کو بپا کیا جائے، معاشرے کے اندر بلوے کو شروع کروا دیا جائے، معاشرے کے اندر قتل و غارت گری کے بازار کو گرم کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، ہم خان صاحب اور ان کی پوری کابینہ کے اس اقدام کی
برے طریقے سے مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے مس ہینڈل کیا سچویشن کو، انہوں نے کنفلکٹ ریزولوشن کے لیے صحیح انداز کو اختیار نہیں کیا، ابھی بھی ملک کی سالمیت کے لیے اور حضرت رسول اللہ کی حرمت کے تحفظ کے لیے وقت ابھی بھی نہیں گزرا۔ اکابر علماء جن کا تعلق جملہ مسالک کے ساتھ ہو، چاہے بریلوی مسلک کے علماء ہوں یا دیوبندی مسلک کے علماء ہوں یا اہل الحدیث کے علماء ہوں، ان کو اس بات کے اندر جو ہے پل کا کردار ادا کرنے کا ٹاسک ملنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اگر ہمارے ذمہ یہ ذمہ داری لگائی جاتی ہے تو انشاءاللہ ملک کے اندر بقائے امن کے لیے اور ملک کے اندر امن و امان کے قیام کے لیے بغیر حضرت رسول اللہ کی حرمت پہ کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ کیے ہوئے انشاءاللہ ہم یہ کام ابھی بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پکڑ دھکڑ کے ذریعے، پابندیوں کے ذریعے، گراؤ جلاؤ کے ذریعے ایک جائز مطالبے کو نہیں روکا جا سکتا۔ اگر عورت مارچ میں گندے نعرے لگ سکتے ہیں، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگ سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اگر اس ملک کے اندر حضرت رسول اللہ اور حضرت عائشہ کے نکاح کو تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے تو اس ملک کے اندر ہر گروہ کو، جو مسلمانوں کا گروہ ہو، جو حضرت رسول اللہ کے محبان کا گروہ ہو، ان کو احتجاج سے نہیں روکا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، فرانس کے ساتھ تجارتی و سفارتی تعلقات کو اگر قطع کر کے ملک میں امن پیدا ہوتا ہے تو کیا ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، آپ اس مطالبے کے ساتھ اتفاق کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک حضرت رسول اللہ کا ایک بھی جانثار زندہ ہے، جب تک شمع رسالت کا ایک بھی پروانہ زندہ ہے، انشاءاللہ حرمت رسول اللہ کا سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ باقی پروٹیسٹ کو پرامن ہونا چاہیے، اس کے اندر جو ہے ایک ربط و تنظیم ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے اگر کوئی ملاحظات ہیں تو ان کے پر نظر ثانی ہونی چاہیے، لیکن جو اصولی مطالبہ ہے وہ جائز ہے۔ جائز مطالبہ کرنے والا چاہے آپ کے مسلک کا ہو پھر بھی تائید کریں، غیر مسلک کا ہو پھر بھی تائید کریں، حتیٰ کہ جائز مطالبہ کرنے والا غیر مسلم بھی ہو تو اس کی بھی تائید کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بات کہنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔